الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائی بہن اور بچوں، اگر ملاحظہ کی جائے، فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، عاقبت الامر سب کو انتہائی نچلے درجے میں جانا ہے. فرمایا لیکن ہر ایک وہاں نہیں جائے گا. الا الذین آمنوا، اگر ہم یہ سمجھ لیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ سب مراحل آخرت میں آنے کو ہیں، اور یہ انسان جس میں یہ دو صفات نہ ہو وہ اسفل السافلین میں جائے گا. وہ دو صفات کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا، مستثنا ہیں ان گروپوں سے جو جہنم کو ترجیح دے چکے ہیں، جو جہنم جانے کا راستہ انتخاب کر چکے ہیں. ان سے الگ ہیں یہ دو صفات کے حامل لوگ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان کی اقتضاء اور مطالبات کو بھی قبول کیا، ان کو پورا کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو پائبند بنا لیا. اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ کا پائبند ہونا، اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ ان کے لیے سبب بن گیا کہ یہ اسفل السافلین جانے والے نہ بنیں. اب یہ اسفل السافلین میں تو نہیں جائیں گے، لیکن جائیں گے کہاں اور کیا سلوک ہوگا ان کے ساتھ؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملے گا. وہ اجر کیا ہوگا؟ ایسی نعمتوں کے اجر، ایسی نعمتوں کی کثرت اور عطایا کہ یہ نعمتیں پھر ان سے چھین نہیں جائیں گی اور ان کے تسلسل بھی نہیں ٹوٹ جائے گی. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. اب یہ دیکھیں، انسان دو قسم کے ہو گئے، ان کے پاس دو راستے آ گئے. ان دونوں راستوں میں جانے والے نے اپنا انتخاب کیا. اس انتخاب میں ایک نے اسفل السافلین کے راستے قبول کی اور دوسرے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے اجر ہے، مگر اجر ایسے یہ لو اور جاؤ ایسے نہیں. تسلسل کے ساتھ
ایسی نعمتیں جو کبھی کم نہ ہو، جو کبھی گھٹ نہ جائیں، جو کبھی ان سے چھینی نہ جا سکے. فما یکذبک بعد بالدین. اب اگر دیکھا جائے یہ تمام دلائل آ گئے بیچ میں، یہ تمام حقائق آ گئے بیچ میں، پھر ماننا پڑے گا انسان کو، قبول کرنا پڑے گا انسان کو کہ واقعی اس کے سامنے جو اختیارات ہیں، اس کے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں، اور اس کے سامنے جو انتخابی پسند کی نعمتیں اور چیزیں ہیں، ان میں وہ کیا کر رہا ہے؟ شعور کا مظاہرہ کر رہا ہے یا شعور کو بلڈوز کر کے، نظر انداز کر کے دائمی نفع کو چھوڑ رہا ہے اور عارضی نفع کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ بے شک یہاں بھی ہمیں انواع و اقسام کے مسائل درپیش ہوتے ہیں، مشکلات سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں، یہ تمام لذتیں، یہ تمام پریشانیاں سب عارضی ہیں. اگر انسان یہ دیکھ لے کہ چاہے مجھے پوری دنیا کی طاقت مل جائے، اختیارات مل جائے اور پورا دنیا ہی میرا ہو جائے، پھر بھی موت سے وہ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. نمرود کدھر گیا، فرعون کدھر گیا، یا اس جیسے دیگر طاقتور انسان کہاں گئے، یہ بھی تو وہیں جائے گا. جو ان کا حشر ہوا وہی حشر اس دور کے فرعونوں اور نمرودوں اور ابو جہلوں کا ہی ہوگا. تو اس انتخاب سے کہ جو جیتے جاگتے میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، اسی انتخاب کو ترجیح دی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، تو پھر آپ نے کچھ کیا ہے. ہمیں سے اللہ رب العزت کی مہربانیوں سے یہ بصیرت اور بصارت، یہ وسائل، یہ حس اور شعور، یہ نعمتیں اللہ رب العزت نے دے دی ہیں. ان مقاصد کو سمجھنے اور ان کے تقاضوں کو پورے کرنے کے لیے کہ یہ تقاضے بعد میں ہماری ضرورتیں ہیں. قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ برائیاں ہماری آخرت تباہ کر دیں گی، نیکیاں ہمیں ایسی مالا مال کریں گی کہ اس نفع اور کامیابی کے بعد کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا. آج اتنا ہی کافی ہے، اب بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے نشست میں. اللہ رب العزت کمی کوتاہی، خامیاں اور ہماری بدعملیاں سب درگزر فرمائے اور ہمیں دین و دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال فرمائے، اپنے رضا کا ہر رستہ ہمارے لیے آسان فرمائے، اور آخرت کی تباہیوں سے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.